خالق حقیقی نے تمام موجودات سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا اور آپ ہی تمام مخلوقات کے پیدا ہونے کا باعث بنے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن آباد تھے اور ان کی پیدائش آگ سے تھی۔ عرصہ دراز تک ان کی نسل قائم رہی، لیکن جب انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا، جنہوں نے آ کر زمین کو ان کی آلائش سے پاک کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنا چاہا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر سے سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت ہر قسم کی مٹی کی ایک ایک مٹھی بھر لاؤ۔ چنانچہ وہ رنگ برنگ کی خاک جمع کر لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا قسم قسم کی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ اس لیے بنی آدم کی پیدائش بلحاظ رنگ اور طبیعت مختلف قسم کی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہو گیا تو خدا بند تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے حکم بجا لائے مگر ابلیس، جو جنوں میں سے تھا اور بکثرت عبادت کرنے سے اسے ملائکہ میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، اس نے غرور کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نافرمانی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دور ہو جا، مردود ہو گیا ہے تو۔ اس نے کہا، الہی مجھے کچھ مدت تک زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک زندگی دی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا ہے، اب میں اس کی اولاد کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے تیرے پھندے میں ہرگز نہیں آئیں گے، اور جو تیرا کہا مانیں گے وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں تجھے اور تیرے فرما برداروں کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس وقت سے وہ شیطان کے لقب سے مشہور ہوا۔ اسی دن سے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ اس کی تمام پچھلی عبادات خاک میں مل گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشتی لباس پہنا کر جنت میں لے جاؤ۔ باری تعالیٰ نے اس وقت ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک نہایت حسین اور جمیل عورت ان کے پاس بیٹھی ہے، تو خوش ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، مگر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تو تھا ہی اور کسی نہ کسی طرح انہیں بہشت سے نکالنا چاہتا تھا۔ آخر شیطان لعین نے ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتلاتا ہوں کہ جس کا پھل کھانے سے تمہاری عمر کبھی ختم نہ ہوگی اور تمہاری حکومت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے قسمیں کھائیں کہ محض تمہاری خیر خواہی میرے پیش نظر ہے، میرا ذاتی فائدہ تو کچھ نہیں۔ وہ دونوں اس کے فریب میں آ گئے اور انہوں نے بھولے سے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک خاص وقت کے لیے تمہیں زمین پر ٹھہرنا اور کام چلانا ہوگا۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے اور حشر کے روز تمہیں زمین سے ہی نکالیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔